السلام علیکم ڈیئر اسٹوڈنٹس، آج کا ہمارا ٹاپک ہے نظریہ پاکستان کے اجزائے ترکیبی۔ نظریہ پاکستان کیا ہے یہ ہم پہلے بھی ڈسکس کر چکے ہیں کہ کسی بھی قوم کا جو ویژن ہوتا ہے اور جو مشن ہوتا ہے، جو اس کے خیالات ہوتے ہیں، جو اس کا تو اسے ہم کہتے ہیں نظریہ۔ اور نظریہ پاکستان کیا ہے، اس کے اجزائے ترکیبی ہم کریں گے کہ وہ کون سے انگریڈینٹس ہیں، وہ کون سے اجزاء ہیں جو مل کے اس پاکستان کا نظریہ بنے تھے، اس ملک کا ایک اثاثہ بنے تھے۔ اور نظریہ پاکستان کے جو اجزائے ترکیبی ہیں اگر دیکھا جائے تو وہی نظریہ پاکستان ہے۔ برصغیر کے مسلمانوں نے ایک علیحدہ ریاست اس لیے حاصل کی کہ وہ اللہ تعالیٰ کے حتمی اور قطعی اقتدار اعلیٰ کے تصور کو عملی جامہ پہنایا جا سکے، چونکہ پاکستان حاصل کرنے میں جو ہمارا نظریہ ہے وہی اسلامی نظریہ جو ہے وہی نظریہ پاکستان ہے، اور وہی جو اجزائے ترکیبی ہیں وہی پاکستان کے اجزائے ترکیبی ہیں۔ انہی کو اپنا کے اور انہی کو لے کے چلتے ہوئے تو ہم نے یہ ملک حاصل کیا تھا۔ اور سب سے پہلے اس ذات عظیم کی برتر اور مطلق قوت کو نافذ کیا جائے، یہ ایک اس کے اجزائے ترکیبی میں ہے، اور ایک ایسا نظام رائج کیا جائے جس میں قرآن پاک اور احادیث رسول مقبول صلی اللہ علیہ وسلم پہ مبنی اصولوں کو اپنایا گیا ہو۔ اسلام محض عبادات اور رسومات کے مجموعہ کا نام نہیں بلکہ ایک مکمل ضابطۂ حیات ہے جو انسانی زندگی کے تمام تقاضوں کو پورا کرنے کی مکمل صلاحیت رکھتا ہے، چونکہ اسلام جو ہے وہ مکمل ضابطۂ حیات ہے، اور اس میں معاشرت، معیشت، اخلاقیات اور سیاست کے تمام مقاصد کو پورا کرنے کا سامان موجود ہے۔ اور سب سے پہلے ہم اس کے اجزائے ترکیبی کیا ہے؟ عقائد و عبادات ہے، جمہوری اقدار کا فروغ ہے، معاشرتی انصاف ہے، شہریوں کے حقوق و فرائض ہیں، اور اخوت بھائی چارہ ہے۔ یہاں پہ ہم نے یہ 5 کیے ہیں کہ جو نظریہ پاکستان کے اجزائے ترکیبی ہیں۔ سب سے پہلے ہم جس کو ڈسکس کریں گے وہ ہے عقائد و عبادات ہے۔ پاکستان کے قیام کا مطالبہ کیا گیا تھا، تو یہ سوچ اس کے پس منظر میں کار فرما تھی کہ مسلمان اپنے عقائد کے مطابق زندگی گزار سکیں اور عبادات کی ادائیگی میں کوئی رکاوٹ محسوس نہ ہو۔ عقائد میں توحید رسالت، یوم آخرت، فرشتوں اور الہامی کتابوں میں ایمان لازم ہے، اور عبادات میں نماز، روزہ، زکوٰۃ اور حج شامل ہے۔ اسلام میں جہاد کو بھی اہم مقام حاصل ہے۔ عقائد و عبادات کی بات ہو رہی ہے کہ عقائد ہمارے کیا ہیں، عبادات کیا ہیں، انہی عقائد کو فالو کرتے ہوئے ہم نے کیا عبادات کرنی ہے اور کس طرح ہم نے اپنی زندگیاں گزارنی ہے۔ تو اس میں سب سے پہلے کیا ہے؟ توحید، رسالت، یوم آخرت، فرشتوں اور الہامی کتابوں پہ ایمان ہے۔ عبادات میں نماز، روزہ، زکوٰۃ اور حج شامل ہے، اور جہاد کو بہت اہم مقام حاصل ہے۔ اللہ پاک کے علاوہ کسی دوسرے کی عبادت نہیں کرنی، اور شب و روز اسی ذات برحق کی خوشنودی کے لیے ہم نے کام کرنا ہے، اور اس عظیم ترین ہستی کے لیے اپنی جان اور مال کو قربان کرنے کے لیے ہر دم تیار رہنا ہے۔ جہاد بالنفس اور جہاد بالمال دونوں کی تلقین کی گئی ہے۔ جہاد بالنفس کیا ہے کہ اپنے نفس کے ساتھ جہاد کرنا، اور جہاد بالمال کیا ہے کہ اپنے مال میں سے اس ذات برحق نے جو ہمیں دیا اس کے مال میں سے، اس کے دیے میں سے ہی اس کی راستے پہ جہاد پہ دینا، وہ جہاد بالمال ہے۔ اور تمام عبادات اور جہاد کا بنیادی مقصد اپنے آپ کو اللہ تعالیٰ کی منشا کا پابند کرنا ہے، اسی کو خوش کرنا ہے، چونکہ ہم نے یہ ملک اس لیے حاصل کیا، ہماری زندگیوں کا مقصد وہی ہے، تو ہم نے ہم نے عقائد و عبادات پہ عمل کرنا ہے۔ عبادات مسلمانوں کو اللہ کی راہ میں چلنے اور اس کی خاطر جینے اور مرنے کے لیے تیار کرتی ہے۔ اللہ پاک کے علاوہ کسی دوسرے کا محتاج ہمیں نہیں بننا، اور یہ کردار تعمیر کرنے میں معاون ثابت ہوتی ہے۔ نیکسٹ ہے جی ہمارا کہ جمہوری اقدار کا فروغ کیا ہے؟ اسلامی ریاست اور معاشرے کی بنیاد مشاورت ہے، اور اسلامی معاشرے میں جمہوریت کو فروغ حاصل ہے۔ عوام کے حقوق کا خیال رکھا جاتا ہے، انہیں مساوی درجہ ملتا ہے، اور وہ قانون کے دائرے کے اندر رہ کر زندگیاں گزارتے ہیں۔ ایک جمہوریت میں رہ کے اقدار کا فروغ کرنا ہے، اقدار کن ویلیوز کی فروغ کرنا ہے، انہیں چلانا ہے، قوانین کا تحفظ دینا ہے، عوام کا خیال رکھنا ہے، معاشرے میں ایکویلٹی کرنی ہے، قانون کے دائرے میں رہ کے سب کے ساتھ انصاف کرنا ہے۔ تو جمہوریت میں اور جمہوریت میں رہتے ہوئے جو اقدار ہیں، جو ویلیوز ہیں، ہم نے ان کو فروغ کرنا ہے، ان کو آگے بڑھانا ہے، فرائض کی ادائیگی کرنی ہے۔
اور اسلامی جو ہمارے قوانین ہیں انہیں احکامات کی پابندی کرنی، انہی کو فالو کرتے ہوئے معاشرے میں سب کو قانون کی نظر میں معاشرے میں اور برابری کا سلوک کرنا ہے۔ حکومت اللہ تعالیٰ کے احکامات کی پابندی کرے، حکومت کو بھی، چونکہ یہ ہم نے نظریہ پاکستان کے اجزائے ترکیبی ہیں، حکومت پاکستان سے بھی ہم نے یہ توقعات کرنی ہے اور ان سے یہ ڈیمانڈ کرنی ہے کہ یہ کام ہونے چاہیے، اور لوگوں کی بھلائی کے لیے پیش نظر رکھ کر چلایا جاتا ہے حکومتی نظام۔ اور امیر المومنین کا یہاں پہ ذکر کیا گیا ہے ابو بکر صدیق رضی اللہ عنہ تعالیٰ کا، کہ خلیفہ اول جو تھے، کہ انہوں نے جب اختیارات سنبھالے تو صاف صاف کہہ دیا کہ عوام ان کے احکامات پر اس وقت عمل کرے جب وہ احکامات اللہ اور اس کے رسول کے احکامات سے متصادم نہ ہوں۔ اور پاکستان کا جو قیام عمل میں لایا گیا وہ درج بالا جمہوری تصورات کو عملی شکل دینا مقصود تھی۔ اللہ تعالیٰ کے احکامات کی پابندی کرنی ہے، فرائض کی ادائیگی میں اللہ تعالیٰ کے علاوہ اپنے عوام کو بھی جواب دہ ہونا ہے۔ یہی نہیں کہنا کہ ہم نے نماز روزہ یا عقائد و عبادات کر لی، نہیں، آپ سب سے پہلے آپ اگر اس حکومت ہے تو آپ اپنی رعایا کے جواب دہ ہیں، آپ ان لوگوں کے لیے کو جواب دہ ہیں، اور سب سے پہلے آپ کو ان کی پوچھ گچھ ہوگی۔ پاکستان کا قیام عمل میں لایا گیا تھا تو اسلامی اقدار کو نئے سرے سے نافذ کیا گیا اور معاشرتی خد و خال کو اپنایا گیا، اور اسلامی معاشرے کے خطوط پہ استوار کرنے کے لیے جو فیصلہ کیا گیا تھا وہ اسلامی جمہوریت کا تصور مغربی تصور جمہوریت سے بہت مختلف ہے۔ تو قائد اعظم نے 14 فروری 1948 کو سبی کے مقام پہ تقریر میں کرتے ہوئے فرمایا، جس میں قیام پاکستان کی غرض و غایت انہوں نے بیان کی، اور کہا کہ آؤ ہم اپنے جمہوری نظام کو اسلامی رنگ میں اسلامی اصولوں کے مطابق بنیاد فراہم کریں، اور اللہ ذوالجلال نے ہمیں سکھایا ہے کہ ہم ریاستی امور کو باہم صلاح مشورے سے طے کریں۔ ہم اپنی جمہوری نظام کو اسلامی رنگ میں اسلامی اصولوں کے مطابق بنیاد فراہم کریں۔ ہم اپنی جمہوریت کو، اس سسٹم کو کیا کریں کہ ہم اسلامی رنگ دیں، اسلام کے مطابق چلیں، اسلامی اصولوں کے مطابق ان رولز اینڈ ریگولیشن کو فالو کریں جو 1400 سال پہلے ہمیں جس کا سبق دیا گیا تھا، جس کو فالو کرنے کے لیے ہم نے یہ ملک حاصل کیا ہے، اور یہ ہم نے اس ملک کے پاکستان کے اجزائے ترکیبی میں ہم نے رکھا ہے کہ اس کے علاوہ یہ ملک نہیں چل سکتا۔ تو کیوں نہ آئیں آج ہم جمہوریت، اس جمہوری نظام میں ہم اسلامی رنگوں میں اسلامی اصولوں کے مطابق اس ملک کو، اس سسٹم کو اسلامی رنگ دیں اور اسلامی اصول کے مطابق بنیاد فراہم کریں۔ اور اللہ ذوالجلال نے ہمیں سکھایا ہے، ہمیں بتایا گیا ہے، ہمیں اس بات کا درس دیا گیا ہے، سبق دیا گیا ہے کہ ریاستی امور کو باہم صلاح مشورے سے طے کریں۔ اگر ہم اپنے پیغمبر کی سیرت دیکھیں اور اسلام کو دیکھیں تو جب بھی کوئی بات ہوئی ہے تو اکابر صحابرین کو بلایا گیا، اور جب خلفاء کی بات ہوئی تو تب بھی اکابر صحابرین کو بلایا گیا، ان کے باہم صلاح مشورے سے یہ باتیں طے کی گئی۔ تو ان باتوں کا تو انہوں نے یہ اپنی تقریر میں فرمایا کہ نیکسٹ کیا ہے جی، ہمارے معاشرے میں انصاف اور مساوات کیا ہے، اس معاشرے میں ہم کس طرح انصاف اور مساوات قائم رکھ سکتے ہیں، اسلامی رنگ دیے اس نظام کو، اور اسلامی اصولوں کے مطابق اس سسٹم کو ہم کس طرح اسلامک رولز اینڈ ریگولیشن کے مطابق معاشرے میں انصاف اور مساوات کا درس دے سکتے ہیں، کس طرح ہم اس عوام کے ساتھ انصاف کریں گے اور مساوات کا درس دیں گے، کس طرح اس معاشرے میں یہ سب چیزیں قائم ہوں گی۔ اور برصغیر کے مسلمانوں نے پاکستان کی تخلیق کا فیصلہ کرتے ہوئے اس خواہش کا واضح اظہار کیا ہے کہ وہ صحیح اسلامی معاشرے کا دوبارہ قیام عمل میں لانا چاہتے ہیں۔ وہ عدل، مساوات اور معاشرتی بہبود کے تقاضوں کو پورا کرنے کے لیے جدید دنیا کے سامنے ایک مثال بنا کر پیش کرنا چاہتے ہیں، تاکہ دنیا کی دوسری اقوام ان کے نظام سے متاثر ہو کے ان کی تقلید کرنے لگے۔ ایک مصنفانہ معاشرے کا قیام عمل میں لایا جائے اور عدل اور سماجی مساوات پہ زور دیا جائے، معاشرے میں ذات پات، رنگ و نسل اور زبان، ثقافت کی تمیز کو، ان سب چیزوں کو روا رکھے بغیر تمام انسانوں کو برابری کا درجہ دیا جائے۔ معاشرے میں انصاف رکھنے کے لیے یہ چیزیں ضروری ہے کہ ہم کسی چیز کو بھی پرائرٹیز میں نہ رکھیں، رنگ، نسل، زبان، ثقافت، علاقہ، کوئی بھی چیز ہماری پرائرٹیز میں نہیں ہونی چاہیے، سب جو ہے وہ تمام انسانوں کو برابر کا درجہ دینا چاہیے۔ ریاست میں سب افراد کو ایک جو ہے برابر قانون کی نظر میں دیکھنا چاہیے، یکساں عدالتی جو نظام ہے اس کو قائم کیا جائے، آزاد عدلیہ ہونی چاہیے، یہ بہت اہم بات ہے کہ عدلیہ کو آزاد ہونا چاہیے، وہ اپنے فیصلے دینے میں آزاد ہو، کسی قسم کا دباؤ یا رکاوٹ نہیں ہونی چاہیے، قانون کی حکمرانی کرنی ہوگی انہیں، اور عوام میں مساوات اور انصاف کے قیام کی بنیادی شرائط دینی ہوگی۔ کہ کس طرح ہم آزاد عدلیہ کو